بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائی عزیز، 27واں پارہ سورۃ القمر، سورہ قمر کے 3 رکوع ہیں اور اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جملہ 4 مرتبہ بولا ہے۔ ایک ہی جملہ ہے، ایک قسم کے الفاظ، حروف اور ترتیب، 3 رکوعات میں 4 مرتبہ اللہ پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن پاک کو بہت آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اللہ پاک اعلان فرما رہے، عرش معلیٰ سے صدا آ رہی ہے، ہم نے قرآن حکیم کو، قرآن مجید کو، قرآن عظیم کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی سننے والا؟ ہے کوئی اس پر عمل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کی طرف سے صدا لگا۔ اب جو بندہ اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر قرآن کی طرف توجہ کرے گا، دھیان کرے گا، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا اور یاد کرنے کی کوشش کرے گا، عمل کرنے کی کوشش کرے گا، خدا کی قسم اللہ دروازے کھولتے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ بندہ قرآن کے دروازے پہ آئے اور اللہ دروازوں کو بند کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خود بلا رہا۔ ایک چھوٹا سا رسالہ بھی یاد کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، مگر ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ لفظ بلفظ ایک چھوٹا سا 7-8 سال کا بچہ اس کو سینے میں محفوظ کر چکا ہے۔ اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، تھوڑا سا اور آپ غور فرمائیں تو یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں، ان میں سے تقریباً 1500 آیات کے اندر صرف انبیاء کرام اور پہلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ انبیاء کرام کے واقعات
اور ان کے ساتھ جو قوموں نے ان سلوک کیا تھا 1500 آیات میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اب انبیاء نے کیا کہا اور قوموں نے کیا کہا، یہ اگر آپ پڑھیں گے تو فوراً بات سمجھ میں آئے گی۔ انبیاء حق کی دعوت دیتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، اور قوم نہیں مانتی تھی۔ نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، بات صاف ہے۔ تو ماننے میں خیر ہے، نہ ماننے میں بڑا خطرہ ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی تقریباً 1000 آیات ایسی ہیں جن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے کہ میرا بندہ یہ کرے۔ مثلا توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اخلاق، دیانت، امانت، شرافت، صداقت، حسن اخلاق، حسن سلوک، والدین کی خدمت، بچوں کی پرورش اور تربیت، پڑوسیوں کا خیال، غریبوں کا خیال، یتیموں کا خیال، مسکینوں کا خیال، اچھی معیشت، اچھی معاشرت، اچھا ماحول قائم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ 1000 آیات کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے۔ یہ تو مشکل بات ہے، صاف میسج ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو مشکل بات ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے مشکل بات ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے مشکل بات ہے، آسان ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستو 1000 آیات ایسی ہیں جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کن باتوں کو ناپسند سمجھتا ہے، کون سی باتیں اللہ پاک کو ناپسند ہیں، اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں۔ 1000 آیات کے اندر یہ اس بات کو بیان کیا۔ مثلا شرک، کفر، ظلم، تکبر، بددیانتی، خیانت، سود، چغلی، بدکاری، شراب نوشی، جوا، اسی طرح وغیرہ وغیرہ سارے برے کام جو ہیں وہ تقریباً 1000 آیات ایسی ہیں جن میں ان باتوں کو بیان کیا گیا۔ کیا یہ مشکل ہے؟ اللہ فرماتے برائی کے قریب نہ جاؤ، یہ آیت سمجھنی مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سود نہ کھاؤ، یہ بات سمجھنی مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو تنگ نہ کرو، یہ بات سمجھنی مشکل ہے۔ یعنی بہت آسان ہے۔ 1000 آیات جن میں اللہ پاک نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے جن کو خدا ناپسند کرتا ہے، بات بڑی واضح سی۔ اور تقریباً 1000 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت کو بیان کیا، اپنی شفقت کو بیان کیا ہے، اپنی جنت کو بیان کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ تلاوت فرماتے رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، اور میں تواب ہوں، جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، بخشش کرنے والا ہوں، اور جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو بڑھا بڑھا کر کئی گنا زیادہ عطا کرنے والا ہوں۔ یعنی 1000 آیات کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش، اللہ کی نوازشات کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا یہ مشکل ہے؟ اللہ فرماتے میں غفار ہوں، آ جاؤ توبہ کر لو، جتنے بڑے گناہ معاف کر دوں گا، یہ بات سمجھنی مشکل ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کا اعلان ذہن میں رکھیے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور اسی طرح میرے محترم دوستو 1000 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ پاک نے بڑی بڑی دھمکیاں لگائی،
جن میں اللہ نے جہنم کو بیان کیا، جن میں اللہ نے قیامت کو بیان کیا، جن میں اللہ نے میزان کو بیان کیا ہے، جن میں اللہ نے پل صراط کو بیان کیا ہے، جن میں اللہ نے دوزخ کے انگاروں کو، عذابوں کو بیان کیا ہے۔ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سدھر جائیں، ہم سنبھل جائیں، ہم سمجھ جائیں۔ تو 1000 آیات جو اللہ کے عذابوں کو، وعیدوں کو اور اللہ کے غضب کو بیان کر رہی ہیں، کیا ان کو سمجھنا مشکل ہے؟ جہنم کی آگ ہے، یہ کوئی فلسفہ ہے؟ قیامت آنے والی ہے، یہ کوئی مشکل بات ہے؟ نافرمانوں کو اللہ پاک دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے، یہ کوئی مشکل ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی تقریباً 500 آیات ایسی ہیں جن میں خاندانی نظام، گھریلو نظام، مالی نظام، عائلی زندگی، گھریلو زندگی کو بیان کیا گیا۔ نکاح، طلاق، وراثت، تجارت، لین دین، گواہیاں اور لکھ پڑھ کرنا وغیرہ وغیرہ، ان باتوں کو تقریباً 500 آیات میں بیان کیا گیا۔ کیا یہ بات مشکل ہے؟ اسی طرح میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں تقریباً 50 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے صرف دعاؤں کو بیان کیا۔ جب بندے کے پاس الفاظ نہ ہوں دعائیں مانگنے کے لیے، اللہ نے دعائیں بھی سکھا دی ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات دعاؤں پر مشتمل ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ بہت ساری دعائیں ہیں اللہ پاک نے بندے کو بتائی ہیں، یوں مانگا کر میں تیری دعاؤں کو قبول کروں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، 50 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حق سمجھانے کے لیے مثالوں کو بیان کیا۔ اللہ پاک نے مکھی کی مثال بیان کی ہے قرآن پاک توحید سمجھانے۔ اللہ نے مچھر کی مثال قرآن میں بیان فرمائی ہے حق سمجھانے کے لیے۔ اللہ پاک نے مکڑی کی مثال، مکڑی کا جالا جو سب سے کمزور ہوتا ہے، اس کی مثال دے کے اللہ نے حق سمجھایا۔ اللہ پاک نے بارش کی مثال دے کر تقریباً 50 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے مثالیں دے دے کر بندے کو حق سمجھایا ہے۔ کیا قرآن سمجھنا مشکل ہے؟ بس بندے نے خود ہی مشکل بنایا ہوا ہے، یہ شیطان کی پڑھائی پٹی۔ ہاں قرآن پاک میں کچھ ہیں ایسی باتیں، کچھ یعنی جیسے وراثت کے مسائل ہیں، کچھ دقیق باتیں ہیں، فقہی مسائل ہیں جو بڑے بڑے علماء حکماء سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کے پاس جائیں، وہ بھی سمجھنا آسان ہو جائے۔ یعنی باقی جو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تو ان میں تو یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ واقعی قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اور یہ سورۃ قمر جس کے اندر یہ 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ قرآن کہتا ہے کہ تم لوگوں سے پہلے ایک قوم وہ گزری ہے، قوم نوح، انہوں نے میرے پیغمبر نوح کو جھٹلا دیا اور اس کو مجنون کہہ دیا تھا، پاگل کہہ دیا تھا۔ وہ میرا بندہ تھا، میرا داعی تھا، مبلغ تھا، دین کی دعوت دینے والا، توحید کی طرف بلانے والا تھا، مگر قوم نے کیا کہا؟ وَقَالُوا مَجْنُونٌ۔ قرآن کہہ رہا ہے اور تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ وَازْدُجِرْ، اور بڑا ان کو مارا پیٹا گیا، گالم گلوچ ہوئی،
اور میرے محترم دوستو پھر ہوا کیا، آگے لمبی بات ہے، مقصد کی بات، نصیحت کی بات سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 80-82 بندے نوح علیہ السلام کے ہم خیال، ہم عقیدہ، ہم مذہب، ہم مسلک ہوئے، ان کی توحید کو قبول کیا۔ باقی اس وقت جتنی آبادی تھی ساری مشرک اور منکر، تو اللہ نے کیا کیا، سب کو پانی میں غرق کر دیا، سب کو ڈبو دیا، اور وہ 80-82 بندے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہی بچے تھے۔ اب اس میں صاف سی بات ہے، وہ 80 بندہ جو کشتی میں بیٹھا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ توحید والے لوگ ہیں، وہ اللہ رسول کی ماننے والے لوگ ہیں۔ لہذا سبق ملا، جو خدا اور خدا کے رسول کی مان کے چلیں گے وہی کامیاب ہوں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کریں گے ان کا حشر ایسے ہوگا جیسے قوم نوح کا ہوا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے پاک کلام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنة والناس اجمعین انک سمیع قریب مجیب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔